الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والہ اما بعد۔ الف ٹی وی کی مایہ ناز اسٹوڈیو اور اس پرکشش پروگرام میں آپ تمام کا صمیم قلب سے استقبال ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے رمضان میں اخلاق، زبان، آنکھوں اور غصے کا روزہ۔ یہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ کئیوں مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ یعنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہے، مشقتوں کو برداشت کرنے کا نام ہے، جبکہ یہ ایک صرف ظاہری چیز ہے۔ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں مشقت کو جھیلے، تکلیف کو برداشت کرے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے، کنٹرول میں رہے، لیکن اگر وہ اپنے اخلاق کی حفاظت نہ کرے، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، اپنی آنکھ کی حفاظت نہ کرے، اپنے غصے پر قابو نہ پائے، تو پھر ایسے بندے کی روزے کی اہم ترین افادیت یعنی کہ روزے کی روح کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور جو اصل روزے کا مقصد ہے، ان چیزوں سے حفاظت نہ ہونے کی بنا وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت اور اس کے اہم ترین مقاصد کا ذکر کیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اہل ایمان، تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے قبل کے لوگوں پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان صرف بھوک کو مار لے، پیاس کو مار لے، کیا یہی تقوی ہے؟ یا پھر تقوی انسان کے ظاہر سے زیادہ اہم ہے انسان کے باطن کا درست ہونا، انسان کے ظاہر سے زیادہ انسان کے دل کا درست ہونا، انسان کے ظاہر سے زیادہ انسان کے نفس کا پاک ہونا، یہ تقوی میں سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اصلاح پر فوکس کیا، دل کے تزکیے پر ترکیز کی، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو جتنا اپنے ظاہر کو درست رکھنے کا حکم دیا، اس سے کئی گنا زیادہ حکم دیا کہ ایک مومن اپنے باطن کی اصلاح کرے، اپنے دل کی اصلاح کرے، کیونکہ اصل مومن کے اخلاق، اصل مومن کی سیرت کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اخلاق پاک ہو، جب اس کی سیرت پاکیزہ ہو۔ جب مومن ایمان کا دعویٰ کرے، اسلام کا دعویٰ کرے اور اخلاق میں صفر اور زیرو ہو جائے، تو پھر ایسے مومن کا ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اصلاح کا حکم دیا، دل کے تزکیے کا حکم دیا، اور دل کے امراض سے ہم کو محفوظ رہنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتے کی بات بتائی اور فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ لوگوں ذرا غور سے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرا غور سے سنو، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ غور سے سنو، اللہ کے رسول نے کہا یہ دل ہے۔ دل اگر سدھر جائے تو انسان کا سارا جسم سدھر جاتا ہے، دل اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ دل کہتا ہے تو ہی آنکھیں خطائیں کرتی ہیں، دل کہتا ہے تو ہی ہاتھ گناہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں، دل کہتا ہے تو ہی پیر گناہ کی طرف چلتے ہوئے جاتے ہیں، دل کہتا ہے تو ہی نفس کے اندر
شہوات کی بھڑاس اور شہوات کے ارتکاب کا جوش امٹ آتا ہے تو یہ دل سمجھیے آپ ہر خیر کا لب لباب ہے اور ہر شر کا بھی لب لباب ہے. من میں آ گیا تو وہ انسان کرتا ہی کرتا ہے, چاہے وہ خیر کا ہو یا پھر شر کا ہو. اسی لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ انسان کے دل کا درست ہونا. یہ دل اگر سدھر جائے تو سارا جسم سدھر, یہ اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے. اسی لیے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے نجات یافتہ مسلمان کون ہوگا؟ اللہ کے غضب سے, اللہ کے غصے سے, جہنم کی آگ سے, بھڑکتی ہوئی ڈرتی ہوئی شعلوں کی آگ سے محفوظ کون رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم, سوائے اس انسان کی جو اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آیا. قلب سلیم کا مطلب کیا ہے؟ جس کے دل میں کوئی روگ نہ ہو, کوئی مرض نہ ہو, کوئی بیماری نہ ہو, اس کا دل پاک ہو. اور دل پاک کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اخلاق بہتر ہو. جب انسان کے اخلاق بہتر ہو تو اس کا دل خود بخود پاک ہوتا ہے. انسان کے ظاہر پر وہی دکھتا ہے جو انسان کے من میں ہوتا ہے. عموماً کہا جاتا ہے کہ انسان کے اخلاق کا پتہ اس کی نیت سے چلتا ہے, اس کے اخلاق سے چلتا ہے. اب نیت کا فیصلہ تو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا ہے, لیکن اخلاق وہ ساری دنیا کو دکھتے ہیں, ساری دنیا کو دکھتے ہیں. اسی لیے رمضان میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ صرف نفس کو بھوکا مارنا, نفس کو پیاسا رکھنا, یہ کمال نہیں ہے. سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ کہ انسان اپنے اخلاق پر فوکس کرے, اپنے اخلاق کی ترکیز, اخلاق کو درست کرے. اور اخلاق کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دل کی درستگی سے ہوتا ہے, دل کی اصلاح سے ہوتا ہے. دل سدھر جائے تو سب سدھر جائے, دل اگر بگڑ جائے تو سب بگڑ جائے. اخلاق کا بہت بڑا مقام ہے. آج ساری دنیا میں الحمدللہ مسلمان ایمان والے بھی ہیں. مسلمان اسلامی لیکچر, اسلامی خطبات, اسلامی تقاریر کو سن کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی الحمدللہ بہت سارے مسلمان. لیکن مسلمان زیرو کہاں پر ہے؟ مسلمان زیرو ہے اخلاق کے مسئلے میں. اخلاق کے مسئلے مسلمان بہت صفر ہوتے جا رہے ہیں, جبکہ اخلاق ہی اہم ترین چیز ہے جس سے انسان پوری دنیا پر راج کر سکتا ہے, پوری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے, دشمنان کو اپنے قریب کر سکتا ہے, نفرت بھرے ہوئے دلوں کو محبت میں تبدیل کر سکتا ہے, اپنے نہ چاہنے والوں کو اپنا فین بنا سکتا ہے. جس دل میں ان کے لیے نفرت ہو اس نفرت کو وہ محبت میں تبدیل کر سکتا ہے. اس کے لیے سب سے اہم چیز اخلاق کا ہونا بہت ضروری چیز ہے. اخلاق ہے تو پھر سارے اعمال درست. اخلاق سب سے اہم چیز ہے. اسی لیے قرآنی آیت میں غور کیجیے آپ, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی, مدح کی, آپ کے مقام کو اونچا کیا. سورہ قلم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اللہ کے رسول آپ اخلاق کے بہت بلند رتبے پر فائز, بہت بلند رتبے پر. بعض اوقات انسان کے پاس عبادتوں کا سمندر ہوتا ہے, اطاعتوں کا جھنڈ ہوتا ہے, نمازیں ہوتی ہیں, روزے کی دولت ہوتی ہے, زکوٰۃ وقت پر ادا کرتا ہے, بلکہ کچھ زیادہ بھی ادا کرتا ہے, حج کیا ہوا ہوتا ہے, عمرے کیا ہوا ہوتا ہے, صدقات و خیرات میں آگے ہوتا ہے, ہر چیز میں وہ آگے ہوتا ہے سوائے اخلاق کے. اخلاق میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ان اعمال میں بھی کمی ہو جاتی ہے, ثواب میں بھی کمی ہو جاتی ہے, اجر میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے. اور اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہا گیا؟ آپ بلند اخلاق کے بلند رتبے پر فائز ہیں. آپ غور کیجیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قرآن مجید میں تقریباً 25 انبیاء کا تذکرہ ہے. 25 انبیاء, ہر نبی کے وصف کو, ہر نبی کے اخلاق کو اللہ نے بیان کیا, لیکن کسی بھی نبی کے بارے میں اتنی بڑی تاکیدی بات اللہ نے کہی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ اللہ کے رسول آپ بلند اخلاق کے رتبے پر فائز ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں اور ساری انسانیت کے جو بادشاہ کہلائے, اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رسول کے اخلاق, اللہ کے رسول کی سیرت. اب اس کے بارے میں ہم تفصیلی اگر گفتگو کریں تو ہماری زندگی کم پڑ جائے گی, اس کے بارے میں ہم اپنی گفتگو کو ختم نہیں کر پائیں گے. اللہ کے رسول کے اخلاق, اللہ کے رسول کی ساری زندگی اگر دیکھا جائے تو وہ حسن اخلاق کا نام ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر وہ اخلاق شامل ہے جو قرآن کی تعلیمات. اگر کہا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ قرآن ہی تھے. اس لیے ماں عائشہ سے پوچھا گیا کیف کان خلقہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ ماں عائشہ نے کیا فرمایا؟ اما تقرؤ القرآن, کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ پھر جواب دیا کان خلقہ القرآن, اللہ کے رسول کے اخلاق وہ قرآن تھے. قرآن کی آئین تصویر, قرآن کا عملی جامع وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں جو کرنے کے لیے کہا گیا اللہ کے رسول نے ہر وہ کام کیا. قرآن میں جس کام سے منع کیا گیا اللہ کے رسول اس کام سے دور رہے, پرہیز کرتے رہے. تو قرآن کی آئین تصویر, اللہ کے رسول کی سیرت, اللہ کے رسول کے اخلاق. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسان نہ دنیا میں پیدا ہو نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا احسن منک لم تر عین القط واجمل منک لم تلد النساء, آپ سے بہتر اخلاق والا یا آپ سے خوبصورت انسان کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا, اور کسی ماں نے آپ سے خوبصورت بچہ کسی کو نہیں جنا. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء, آپ کو تو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا, جیسا کہ آپ کو ویسے پیدا کیا گیا جیسے آپ کی اپنی منشا تھی, آپ کی اپنی چاہت تھی. یہ اللہ کے رسول کے حسن اخلاق, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. اور اصل دیکھا جائے تو ماہ رمضان میں ایک مسلمان کو سب سے زیادہ اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی ہے, اپنے اخلاق کو سدھارنا. اور وہ اخلاق کا بہترین سرچشمہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اخلاق کی سب سے بہترین مثالیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ وہ اللہ کے رسول کی زندگی سے ملیں گی. جتنا آپ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھو گے, جتنا آپ اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھو گے, آپ کے اخلاق اتنے ہی بہترین ہوتے جائیں گے اور آپ لوگوں میں اتنے ہی محبوب ترین بنتے جاؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. بے شک رسول کی زندگی میں تمہارے بہترین نمونہ ہے, لیکن یہ نمونے سے فائدہ اٹھا کون سکتا ہے؟ یہ نمونے سے استفادہ کون کر سکتا ہے؟ جو اپنے رب کی ذات سے امید رکھتا ہو, آخرت پر یقین رکھتا ہو اور بکثرت اللہ کو یاد رکھتا ہو. تو ایسا مسلمان اللہ کے رسول کی زندگی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہاں پر اخلاق تو زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے, ہر شعبے میں, چاہے انسان تنہائی میں ہو, چاہے انسان اجتماعی زندگی میں ہو, چاہے انسان انفرادی زندگی میں ہو, چاہے انسان سماجی زندگی میں ہو, چاہے انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو, چاہے انسان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہو, چاہے انسان پڑوسیوں کے ساتھ ہو, چاہے انسان دوست و احباب کے ساتھ ہو, چاہے انسان غیر مسلمین کے ساتھ ہو, چاہے انسان جانوروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. اسلام تو ہر کسی کے ساتھ ہمیں بااخلاق ہونے کی تعلیم دیتا ہے, بااخلاق ہونے کا درس دیتا ہے. قرآن کریم میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی اخلاقی تعلیمات پر فوکس کیا, بہت ساری اخلاقی باتیں بیان فرمائی, بہت ساری باتیں. اور میں سے کچھ باتیں یہاں پر آپ کے سامنے ضمنی طور پر آئیں گی. زبان کی حفاظت, غصے کی حفاظت, یہ ساری باتیں ہمارے اس درس میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. لیکن سب سے اہم چیز, ان تمام باتوں کا خلاصہ بھی وہ اخلاق کی طرف لوٹتا ہے. زبان کی حفاظت وہ بھی اخلاق کا حصہ ہے, غصے پر قابو پانا وہ بھی اخلاق کا حصہ ہے. آنکھوں کو حرام چیزوں سے بچائے رکھنا, آنکھوں کا روزہ وہ بھی اخلاق کا حصہ ہے. زبان کا روزہ اخلاق کا حصہ, آنکھ کا روزہ اخلاق کا حصہ, غصے کا روزہ وہ بھی اخلاق کا ہی حصہ ہے. اب وہ کیسے, میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن سب سے اہم ترین چیز, ایک مسلمان کو اپنی عبادات اور عقائد اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق پر بھی فوکس کرنا ہے, اپنے اخلاق پر بھی ترکیز کرنی ہے. اخلاق درست, ایمان درست. اخلاق میں فساد, ایمان میں فساد. اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئیوں احادیث میں اخلاق کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے, کئیوں احادیث. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا, ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا, تم میں سب سے معزز, تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہو. سب سے اچھا مسلمان وہی ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہوتے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اکثر وہ عمل جو ایک بندے کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے 2 اعمال کو بیان کیا، کہا کہ 2 ایسی چیزیں جس کے ذریعے ایک مسلمان اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ 2 باتیں کون سی ہیں جس کے ذریعے انسان جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے؟ وہ ہے تقوی اللہ و حسن الخلق۔ سب سے پہلی چیز اللہ کا تقوی، دوسری چیز بہترین اخلاق۔ یہ 2 ایسی باتیں، 2 ایسے اخلاق جو ایک انسان کو، ایک مسلمان کو کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ جنت میں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے روز میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین، سب سے زیادہ پسندیدہ اور میرے نزدیک سب سے زیادہ مسلمان کون ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ قیامت کے روز میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین، سب سے زیادہ پسندیدہ مسلمان وہ ہوگا، بلکہ میرے قریب اور میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ مسلمان ہوگا جس کے اخلاق سب سے بہترین ہوں گے۔ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ۔ قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ نفرت اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ مسلمان ہوگا جس کے اخلاق بدترین ہوں گے۔ بات کرے تو فساد کی باتیں، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کے ساتھ، فضول کی باتیں، لا یعنی باتیں، بکواس باتیں، تکلف سے بھری باتیں، فساد پر مبنی باتیں، طعنوں سے بھری ہوئی باتیں، ایسا مسلمان قیامت کے روز اللہ کے نزدیک مبغوض بھی ہوگا، ناپسندیدہ بھی ہوگا، اللہ کے رسول سے اتنا دور بھی ہوگا۔ کبھی کبھی ایک مسلمان محض اچھے اخلاق کی بنیاد پر نفل روزے رکھنے والے اور تہجد کرنے والے مسلمان کے برابر کا اجر پا لیتا ہے۔ آپ کو کوئی زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک مسلمان ہے جو رمضان کے روزے تو ہر مسلمان بالغ عاقل پر فرض ہے، لیکن نفل روزے وہ بھی مشقت تکلیف سے بھری ہوئی عبادت کا ہی نام ہوتے ہیں۔ بھوک اور پیاس اور شہوتوں سے دور رہنا ہر مسلمان کی بس کی بات نہیں ہے، مشکل کام ہے، صبر کا کام ہے، تحمل کا کام، مشقت کا کام ہے۔ لیکن آپ اگر چاہتے ہو کہ بیٹھے بٹھائے مفت میں ایک نفل روزے رکھنے والے کے برابر کا اجر پالے، تہجد میں اٹھنا، رات کی تنہائی میں جب سارا جگ سو رہا ہو، چاہے دن میں روزہ رکھنے کا مسئلہ ہو یا رات کی تنہائی میں اپنے آرام اور بستر کو ترک کرنے کا مسئلہ ہو، 2 باتیں بھی آسان نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ بیٹھے بٹھائے تہجد گزار کا اور روزے دار کا اجر پالو، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سا نسخہ بتایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان المؤمن لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، کہ ایک مومن محض اچھے اخلاق کی بنیاد پر روزے دار کا اور تہجد گزار کا اجر پا لیتا ہے، صرف اچھے اخلاق کی بنیاد پر۔ تو یہ اچھے اخلاق، تو ایسے فضائل کو سننے کے بعد ایک مسلمان اپنے آپ کو بہترین مسلمان بنانا چاہے گا، اور رمضان تو اس کا سب سے بہترین اور سنہرا موقع ہوتا ہے اپنے آپ کو بااخلاق بنانے کا، اپنے آپ کو بااخلاق بنانے کا۔ بااخلاق خاص طور سے اخلاق کی 2 قسمیں، ایک اخلاق کے اللہ کے ساتھ اخلاق اور ایک مخلوق کے ساتھ اخلاق۔ اللہ کے ساتھ اخلاق یعنی اللہ کے تمام احکام کی تعمیل کرنا، اللہ کے تمام احکام کی بجاوری کرنا، اللہ نے جو کہا وہ کرنا، جسے اللہ نے منع کیا وہ کام سے رک جائیے۔ اللہ کے ساتھ کیا اخلاق، اور بندوں کے ساتھ کیا اخلاق تو بہت لمبی فہرست ہے، وہ تو بہت لمبی فہرست ہے۔ اس میں ماں باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہے، چاچا ہے، خالہ ہے، اس کے اندر پڑوسی ہے، غیر مسلمین بھی شامل ہے اس کے اندر، ہر مسلمان کے علاوہ غیر مسلم بھی اس کا حصہ ہے، بلکہ جانور بھی اس کا حصہ ہے۔ اوورآل یوں سمجھیے کہ
دین اسلام بہترین اخلاق کا نام ہے. اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمل الفاظ میں کیا کہا؟ البر حسن الخلق. نیکی کس کا نام ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے. ہر نیکی اچھے اخلاق سے جڑی ہوئی ہے. آپ کی ہر عبادت وہ اچھے اخلاق کی دلیل ہے. اور اسی طریقے سے اب اسی اخلاق کا جو اہم ترین حصہ ہے وہ ہے سب سے اہم ترین جو آج کے ہمارے موضوع کا حصہ ہے وہ ہے زبان کا روزہ. زبان کا روزہ. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھی بات کہو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا اور زبان سے اچھی بات ادا کرنے کا حکم دیا. یہ زبان مومن کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے. جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے لیکن بہت ڈینجر ہے. زبان اگر اللہ کو راضی کرنے میں کوئی بات کہہ دو تو جنت مل جائے گی، اگر اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات کہہ دو تو جہنم. صرف زبان سے نکلا ایک کلمہ آپ کو جنتی بھی بنا سکتا ہے، زبان سے نکلا ایک کلمہ آپ کو جہنم بھی بنا سکتا ہے. اور آپ یہ مت سمجھیے کہ میں عبادت گزار ہوں، تہجد گزار ہوں، میں بہت زیادہ نیکیاں اور صدقات و خیرات کرنے والا ہوں، میں زبان سے کچھ بھی کہوں گا تو اللہ معاف کر دے گا. ایسا نہیں ہے حساب. زبان کی بہت ڈینجر پکڑ ہے، زبان کی بہت سخت گرفت ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک متقی بندہ بھی اپنی زبان سے کچھ باتیں کہہ دیتا ہے تو اللہ اس بات کو بھی ناپسند کرتا ہے. شیخ الاسلام محمد وہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب التوحید میں ایک واقعی کو نقل کیا، ایک روایت کو نقل کیا اور کچھ علماء نے اس کی صحت پر جرح بھی کیے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور بہت متقی آدمی تھا، عبادت گزار آدمی تھا. ایک مرتبہ اس نے ایک گنہگار انسان سے کہہ دیا کہ بھائی اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ تو اس گنہگار انسان نے اس متقی انسان سے کہا کہ بھائی تم اپنی فکر کرو، تم اپنی فکر کرو، تمہیں جو بولنا تھا تم بول چکے، کتنے بار تم مجھے بار بار ٹوکتے رہو گے، بولتے رہو گے؟ تو پھر اس متقی زاہد اور عبادت گزار بندے نے اس گنہگار بندے سے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. ایسی بات کہہ دی اس نے. ایک کلمہ زبان سے نکلا، ایک کلمہ، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا. اللہ نے کہا من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لہ قد غفرت لہ واحببت عملک. کون کہتا ہے جو میری ذات کی قسم کھا کر کے میں اسے معاف نہیں کروں گا؟ میں اسے معاف کر چکا ہوں اور تیرے سارے اعمال کو برباد کر چکا ہوں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کلمۃ اوبقت دنیاہ و آخرتہ. صرف ایک کلمہ، اس ایک کلمے نے اس کی دنیا کو بھی اجاڑ دیا اور اس کی آخرت کو بھی برباد کر دیا. تو آپ بظاہر کتنے بڑے متقی ہو سکتے ہیں، ملتحی ہو سکتے ہیں، متوع ہو سکتے ہیں، عالم ہو سکتے ہیں، فاضل ہو سکتے ہیں، حافظ قرآن ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ. بس آپ اپنے آپ کو عبادت کا غرور میں مبتلا مت کیجیے. عبادت وہ غرور تو کسی بھی چیز کا اچھا نہیں ہے. غرور اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کو کسی بھی چیز کا پسند نہیں ہے. اور اپنی زبان سے آپ اگر تکبر والی بات کرو گے، غرور والی بات کرو گے تو پھر آپ کا عمل تو برباد ہونا ہی ہو رہا ہے. اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ اگر روزے میں بھوک کو مان لو، پیاس کو مان لو تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ خلاص روزہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. روزے کا امتحان بہت کڑک ہوتا ہے. وہ بھی اس میں بھی روزے کے امتحان میں خاص طور سے زبان کا روزہ بہت کڑک ہے، کیونکہ 13 گھنٹے کی فاسٹنگ میں جھوٹ سے پرہیز کرنا ہر مسلمان کی بس کی بات نہیں ہے. 12 سے 13 گھنٹے کی فاسٹنگ میں غیبت سے پرہیز کرنا، اپنی زبان کو غیبت سے بچانا ہر مسلمان کی بس کی بات نہیں ہے. 9 گھنٹے کی فاسٹنگ بھی ہو، 10 گھنٹے کی فاسٹنگ بھی، اس فاسٹنگ میں اپنی زبان کو چغل خوری سے بچانا ہر مسلمان کی بس کی بات نہیں. روزے کی حالت میں اپنی زبان کی کسی کو طعنہ، طنز، بد کلامی اور گالی گلوچ سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. اپنی زبان سے
غرور اور تکبر کی بات سے اپنے آپ کو بچانا سب کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بہت کڑک امتحان ہے میرے بھائی. زبان میں روزہ اور زبان کے روزے کا یہی مطلب ہے کہ آپ کو ان گناہوں سے بچنا ہے. زبان کے روزے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ہر اس گناہ سے بچنا ہے جس کہنے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، جس کہنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جس کہنے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، اور جس کے کہنے پر اللہ کے رسول نے بڑے بڑے گناہوں کو اور خطرات اور نقصانوں کو بیان کیا. اب روزے کی حالت میں بندہ اپنے آپ کو بھوک سے دور رکھتا ہے، پیاس سے دور رکھتا ہے، شہوتوں سے دور رکھتا ہے، محض اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے. لیکن اگر روزے میں جھوٹ بول دے، روزے میں غیبت کر دے، چغل خوری کر دے، بد کلامی کر دے، گالی گلوچ کر دے، تانا دے دے، طنز دے دے، غرور اور تکبر کی باتیں کرے، تو ایسی روزے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے کیا؟ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ آسان روزہ کیا ہے؟ بھوک اور پیاس سے دور رہنا، یہ آسان روزہ ہے. اور اصل روزہ کیا ہے؟ گناہوں سے دور رہنا. یہ سب سے اصل روزہ ہے. اور اکثر مسلمان ناکام کس میں ہو جاتے ہیں؟ آسان روزے میں یا مشکل روزے میں؟ مشکل روزے میں. کیونکہ سب کی بس کی بات نہیں ہے کہ روزے میں گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے طور پر کہا، حقانیت کو بیان کیا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. صحیح حدیث کہ جو بندہ روزے کی حالت میں بھی زبان کے روزے کا خیال نہ رکھے، روزے کی حالت میں بھی جو مسلمان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے مسلمان کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی، ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. یہ زبان کا روزہ. ہر منع کردہ چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کی جائے. اب دیکھیے اس میں تو ہر نقطے کا اپنا اپنا ایک پوائنٹ ہے. جھوٹ سے پرہیز اپنا ایک پوائنٹ ہے. وہ جھوٹ اللہ ناپسند کرتا ہے. جھوٹ بولنا کس کی عادت ہے؟ منافقین کی خصلت. سورہ منافقون میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل صورت ہی نازل کر دی ان کے نام کی، کیونکہ منافقین کا کام ہی جھوٹ بولنا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ کے رسول منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ نے بتایا اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ منافقین سب سے بڑے جھوٹے ہیں، سب سے بڑے جھوٹے ہیں. سورہ توبہ کو اور ایک نام دیا جاتا ہے سورۃ الفضیحہ. سورۃ الفضیحہ، فضیحہ کرنے والی سورت. کیا مطلب ہے اس کا؟ انسلٹ کرنے والی سورت، رسوا کرنے والی سورت، ذلیل کرنے والی سورت. ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں منافقین کے رازوں کا پردہ فاش کیا گیا. منافقین جو جھوٹ بولا کرتے تھے اس جھوٹ کا پردہ فاش کیا گیا. تو جھوٹ کا انجام دنیا میں بھی برا ہے، جھوٹ کا انجام قیامت کے دن بھی برا ہے. اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع کیا. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے کیا؟ کنجوس. تو اللہ کے رسول نے کہا وہ ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے. بڑی مشکل سے جیب سے پیسے نکالنا سب کی بس کی بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے کیا؟ ڈرپوک. تو کہا اللہ کے رسول نے ایک مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، نیچرل چیز ہے وہ، خوف کھانا، ڈر جانا. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے کیا؟ کہا اللہ کے رسول مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. جھوٹ اور ایمان دونوں اپوزٹ چیزیں، کبھی ایک نیام میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی. ٹھیک اسی طریقے سے ایک ہی دل میں ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا ہے. تو جھوٹ، یہ زبان کا روزہ، جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات بتائی، بہت پیاری بات. اللہ کے رسول نے کہا ما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی جستجو میں رہتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے پاس اس مسلمان کا نام ہی کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ صدیق، سچ بولنے والا. سبحان اللہ.
وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى اطمئن الله كذابا. آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے, جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے, یہ بہانہ وہ بہانہ یہ وہ, حتیٰ کہ اللہ کے پاس اس کا نام ہی کیا رکھ دیا جاتا ہے؟ کذاب, سب سے بڑا جھوٹا. جھوٹ کی بوجھ سے تو فرشتے بھی آپ سے دور ہو جاتے ہیں. تو انسان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کا ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. ارے لکھ رہے ہیں, آپ کا ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے, ہر عمل. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. انسان جو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے آمن فامن لکھ دیا جاتا ہے, جب کا جب. آپ زبان سے خالی حرکت کرو, آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیسے سنائی دے گا, اللہ سب سنائی دیتا ہے. اللہ کو سب سنائی دیتا ہے, اللہ کو سب سنائی دیتا ہے. جو ذات 7 آسمان کے عرش کے اوپر مستوی ہے, لیکن تاریک رات میں جو کالی چونٹی کی چال کو بھی وہ سنتا ہے, دلوں کے راز کو بھی سنتا ہے, دلوں کے بھید کو بھی وہ جانتا ہے, دل کی آواز کو سنتا ہے. زکریا علیہ السلام کیا زبان سے دعا کرے اولاد کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مریم علیہ السلام کو دیکھا, پھل رکھے ہوئے تھے ان کے پاس, پھلوں کو دیکھا, رہے مریم یہ کہاں سے پھل آ گئے, یہ تو یہ موسم کا پھل نہیں ہوتا. کہا کہ ہو من عند اللہ, وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, وہ اللہ کی طرف سے آیا. دل میں آرزو ہوئی, دل میں آواز دی, دل میں دعا کی. انہوں نے کیا دعا کی؟ مجھے اولاد چاہیے, میں بڑا ہو چکا ہوں, میں مانتا ہوں, میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں, لیکن مجھے اولاد چاہیے. جو ذات بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتی ہے, وہ ذات کیا بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتی ہے؟ آرزو جاگی, من میں آرزو جاگی, من سے دعا کی. اذ نادى ربه نداء خفيا. سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا جب اس نے اپنے رب کو دل میں آہستہ پکارا, آہستہ, ایک دم آہستہ, اس پکار کو بھی اللہ نے سن لیا, 7 آسمان کے عرش کے اوپر سے سن لیا. کیا ذات ہے اللہ کی, دیکھیے آپ, کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی, دیکھیے آپ. تو زبان سے انسان جو بھی کہتا ہے وہ اللہ سنتا ہے, اور اسی کے اعتبار سے حکم دیا بھی جاتا ہے, فرشتے اس کو نوٹ کریں. اس کے اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک کلمہ اللہ کو راضی بھی کر سکتا ہے, بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. ایک کلمہ اللہ کو ناراض بھی کر سکتا ہے, اور وہ بندے کو کہاں پہنچا دیتا ہے؟ جہنم کے سب سے ادنا گڑھے میں پہنچا دیتا ہے اس کو. ایک کلمہ اللہ کو راضی بھی کر سکتا ہے, اور ایک کلمہ اللہ کو ناراض بھی کر سکتا ہے. اس لیے اپنی زبان کی حفاظت. اس لیے سب سے سیف زون میں کون سا مسلمان ہے؟ جو جتنا خاموش رہتا. خاموشی میں نجات ہے, خاموشی میں اصل عافیت کہاں پر ہے؟ زبان میں. اصل نجات کہاں پر ہے؟ زبان. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے, آخرت پر ایمان رکھتا ہے, یا تو بھلی بات کرے یا پھر خاموش رہ جائے. مشہور حدیث ہے, بچے کو یاد ہے, من صام نجات. جو خاموش رہ گیا اس نے نجات پا لیا. تو اصل زبان کا روزہ اللہ اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا ہے. ہر اس میں نقطے کا اپنا ایک تفصیلی بحث, اور اس کے بارے میں آپ کے سامنے وہ بیان نہیں کر سکتا ہوں. غیبت کا نقصان, چغل خوری کا نقصان, طعنی کا نقصان, گالی کا نقصان, لڑائی جھگڑے کا نقصان بہت زیادہ ہے اس کے اندر تفصیل. اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ آنکھوں کا روزہ. چن کے نظام بھائی نے یہ پوائنٹ نکالا ہے. ہاں, ایک زبان کا روزہ, پھر آنکھ کا روزہ. آنکھ کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھ کے روزے میں ایک تو آپ کو حرام مناظر سے بچنا ہے, حرام ویوز. تقریباً لوگ یہ لگتا ہے کہ بھائی کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے پڑوسی, نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کی آنکھوں میں آپ کیا چورا رہے ہیں, وہ آنکھوں کی چوری کو اللہ بہتر جائے. کس کیا کہ اللہ تعالیٰ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی چوری کو جانتا اللہ تعالیٰ, آنکھوں کے اشارے کو جان. اسی لیے کہا جاتا ہے, علماء نے کہا کہ آنکھ دل کا دروازہ ہے. آنکھ دل کا دروازہ ہے. جو آنکھ دیکھتی ہے وہ دل میں اتر جاتا ہے. آنکھ سے آپ اچھا دیکھو, دل میں اچھا اترے گا. آنکھ سے آپ حرام دیکھو گے تو پھر حرام اترے گا. اکثر حرام کام کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے ہوتا ہے. آنکھوں سے اشارے ہوتے ہیں, پھر نمبر دیا جاتا ہے, ملاقاتیں شروع ہوتی ہے,
खलवत में गुनाह शुरू हो जाते हैं, फिर वो मुलाकातें इंसान को हराम काम पर आमदा कर देती है। इसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख की हिफाजत का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने बहुत पते की बात कही, सूरह नूर में देखिए आप, अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनों को कह दीजिए अल्लाह के रसूल की अपनी आंखों को नीचे रखें, वो अपनी आंखों को नीचे रखें। क्यों अल्लाह ताला ने आंखों को नीचे रखने का हुक्म दिया? वो निगाह ही इंसान को उस गुनाह की तरफ खींच लाती है। एक बार निगाह डाल दिया आपने तो फिर अगर अल्लाह बचाना चाहे तो ही आप उससे बच सकते हैं, नहीं तो फिर वो बहुत मुश्किल है। आप बहुत मुश्किल है। औरत के फितने से बचना हर किसी के पास यूसुफ के जैसा सब्र नहीं होता है। और आखिरी बात, गुस्से का रोजा। गुस्से का रोजा क्या है? अपने आप को सब्र का आदी बना लो, गुस्से पर खुद ब खुद काबू पा लोगे आप। और रोजे में सबसे अहम तरीन चीज बर्दाश्त करने का मादा आना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा करे, गाली गलोच करे, कोई आपसे गंदी बात करे, अल्लाह के उसमें क्या सिखाया? फल्यकुल इन्नी इम्रुन साइम, कोई आपसे झगड़ा करे, गाली गलोच करे, आपको क्या कहना है? मैं रोजेदार हूं, मैं बहस करना नहीं चाह रहा हूं। आप इतना कह दो बस, अपने आप को छुटकारा पा लो आप। कुरान में अल्लाह ने तारीफ की, गुस्से को पी जाने वाले लोगों को माफ करने वाले अल्लाह मोहसिनों को पसंद फरमाता है। अल्लाह के उसने क्या फरमाया? ताकतवर वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे, ताकतवर वही जो अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो इंसान गुस्से पर काबू पा ले, जबकि गुस्से को नाफिज कर सकता है, जो चाहे कर सकता है, वो कयामत के रोज सारी कायनात वालों के सामने उसको बुलाया जाएगा, इख्तियार दिया जाएगा, जिस हुर को चाहो चुन लो, तुम निकाह कर लो उनसे, चले जाओ यहां से। तो वो अगर पाना है तो फिर यहां से आपको मेहनत बहुत करनी है, सब्र और तहम्मुल का मादा अपनाना है, और इस सब की बस की बात नहीं, लेकिन दुआ करेंगे तो ये भी मिल जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अहम वसीयत क्या की सहाबी को? ला तग़दब, गुस्सा मत करो। आप गुस्से से दूर रहोगे तो फिर हर शर से दूर रहोगे, गुस्से से दूर रहोगे तो फिर हर अजर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। तो ये आज के दर्स की कुछ अहम बातें मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको हमारे रोज़ों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आंख का रोज़ा, दिल का रोज़ा, गुस्से का रोज़ा, अल्लाह हम तमाम को मुत्तकी बना दे, और इन तमाम चीज़ों पर अल्लाह ताला हमको काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।